کہتے ہیں کسی زمانے میں پرندے انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوا کرتے تھے۔ انہیں کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی وزیروں کی جو بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں، اور نہ ہی پرندوں کے کسی ایسے جرگے کی ضرورت تھی جو مل بیٹھ کر ان کے لیے قانون بناتے۔ ان دنوں میں جب بھی پرندے اکٹھے ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے خوشی خوشی گپیں ہانکتے اور بتاتے کہ کون پیدا ہوا ہے اور کون مر گیا ہے، کون سے پرندے کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور وہ قوانین بنانے کے بجائے اہم مسائل ایک دوسرے کو بتا دیتے تھے۔ ان کا قانون ایک ہی تھا، محبت اور دوستی کا قانون۔ نہ انہیں نفرت کا علم تھا اور نہ غصے کا، لیکن پھر ایک مکار ان کے علاقے میں دال ہو گیا۔ اس نے ارد گرد جائزہ لیا، پرندوں کی خوشیوں کا دشمن تھا۔ اس نے مور سے کہا، تم اپنے آپ کو عام سا پرندہ کیوں سمجھتے ہو، حالانکہ تم باقی سب پرندوں سے زیادہ خوبصورت ہو؟ مور اس کی لچھے دار باتوں میں آ گیا اور بڑے فخر سے خود کو تالاب کے پانی میں دیکھنے لگا۔ پھر وہی شخص عقاب کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، تم یہ مریض سے پرندے کوئل کو اپنا دوست کیوں سمجھتے ہو؟ کیا تم باقی سب پرندوں سے طاقتور نہیں ہو؟ تم بادلوں سے بھی اوپر اڑنے والے ہو، تم آسانی سے اپنی چونچ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو۔ عقاب اس کی باتوں میں آ گیا، وہ اڑ کر گیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے کوئل کا گھونسلہ تہس نہس کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ مکار پرندوں کے بیچ دشمنی کے بیج بونے میں کامیاب ہو گیا۔ پرندوں کی پرامن سلطنت جنگ کا میدان بن گئی۔ پرندے ایک دوسرے سے لڑنے اور گالیاں دینے لگے۔ آخرکار طاقتور پرندے کمزور پرندوں کو شکار کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنی طاقت پر ناز کرنے لگا اور کمزوروں کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایک دن ایک ننھے سے پرندے نے سب چھوٹے پرندوں سے کہا، ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ سبھی عقاب کے پاس چلے گئے اور کہا، ہمیں انصاف چاہیے، آپ سب سے طاقتور پرندے ہو، بہتر ہو سب پر حکومت کریں تاکہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ عقاب خوشامد پسند تھا، فوراً مان گیا، لیکن پرندوں کے جانے کے بعد وہی مکار عقاب کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ تو ہوتے ہی عوام سے خدمت کرانے کے لیے ہیں، تمہارے پاس وقت کہاں، تم ان احمقانہ لڑائیوں میں صلح کرواتے پھرو، بہتر ہے تم الو کو ان کا بادشاہ بنا دو۔ ان کی آنکھیں قیمتی پتھروں جیسی ہوتی ہیں، وہ صرف رات کو دیکھ سکتا ہے، اور جب روشنی میں دوسرے پرندے ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دے گا، اور ہر کوئی وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ عقاب کو یہ تقریب بہت اچھی لگی، اس نے الو کو پرندوں کا بادشاہ بنا دیا۔ الو دن کو سویا رہتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ جب باقی پرندے مزے سے اپنے گھونسلوں میں سوئے ہوتے ہیں، تبھی تو آج وہ پرانے امن والے دن پرندوں کی سلطنت میں سے نہیں لوٹے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔